जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बहनों, भाइयों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपको ठीक रखा होगा, आप ठीक होंगे। आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त है। सिर्फ़ और सिर्फ मौजू ये है कि आपका मैदा ख़राब होने की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं। स्टमक की ख़राबी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं। आज मैं कोशिश करूँगा, मैं नाक़स सा जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है तो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने ये चीज़ें रखूँ कि कौन कौन से अवारज़ात हैं जो हमारी पूरी बॉडी को मतलब बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। आज कोशिश करते हैं मैं उनकी तरफ इंशाल्लाह आपकी तवज्जो थोड़ी सी मरकूज़ कराऊँगा ताकि मेरे बहनों भाइयों को ज़रा फ़ायदा हो जाए। अगर आपका मैदा ख़राब है, मैदा ऐसी है जैसे घर का सरबराह होता है। घर का सरबराह, घर का कफ़ील जो सबकी कफालत करता है, सबकी हिफाजत करता है, सबको बचाता है, सबको खाना प्रोवाइड करता है, सबको कपड़े ला के देता है। घर का जो कफ़ील है वो जाहिर है कि एक बादशाह की मानिंद है, वो सबका ख्याल रखता है अपनी राया का। सेम लाइक जो स्टमक है ये आपकी बॉडी में एक बादशाहों वाला किरदार अदा करता है ताकि सबका ख्याल रखे। जिसमें जो स्टमक है वो दिल का भी ख्याल करता है, जिगर का भी करता है, किडनीज का भी करता है, पित्ते का भी करता है, दिमाग का भी करता है, आंखों का, दांतों का। यानी स्टमक एक वो पुर्जा है, मैदा वो पुर्जा है जो घर के बड़े की तरह आपको पालता है, पोसता है। अगर घर का कफील ही बीमार हो जाए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, थैंक यू। अगर घर का कफील बीमार हो जाए तो फिर वो कहां से प्रोवाइड करेगा सबको खाना। रफीक शाहिद साहब, मैं माफ़ी चाहना, मैं ताबेदार अपने भरा दा, मैं टाइम क्यों नहीं देना जी, मैं टाइम जाऊँगा इंशाल्लाह। अगर गलती होगी तो मैंने माफ़ी दे देना, पर मौजू को कंटिन्यू करने हैं। बहुत शुक्रिया सर अल्हम्दुलिल्लाह। बकर साहब ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। मौजू से फिर हट जाऊँगा, तवज्जो किसी और साइड चली जाएगी। अच्छा, मैं दोस्तों के कमेंट सुनूंगा भी, पढ़ूंगा भी, रिप्लाई भी करूंगा इंशाल्लाह। मैं करता रहता हूँ, तकरीबन जितने भी होते हैं मैं कोशिश करता हूँ। रफीक शाहिद साहब सर बहुत शुक्रिया। सर मौजू आज का बड़ा अहम है। अगर इस मौजू की तरफ जाएंगे तो अल्लाह गवाह है, ना शुगर होगी, ना दिल के आवाज़ात होंगे, ना हेपेटाइटिस सी होगी, ना किडनीज के मामलात होंगे, ना पित्ते में पथरियाँ होंगी, ना गुर्दे में पथरियाँ होंगी, ना ही कभी यूरिन का मसला, कोई ग्लैंड का, इधर उधर का दिमागी मसला, फालज लकवा कभी भी नहीं होगा। अगर शेख उस्मान, बड़ी मेहरबानी, शेख उस्मान साहब भी देख रहे हैं, अगर आपका स्टमक ठीक हो, आपका निज़ाम में इन्हज़ाम ठीक हो ना, तो कभी भी आप बीमारियों का घर नहीं बन सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब मोस्टली आम लोगों को मैंने देखा है कि जिनके दिल के आवाज़ात हैं ना, उनको स्टार्ट पेन यहाँ से होती है, स्टमक एल्बो से, यहाँ से पसलियाँ अलहदा होती हैं, यहाँ से दर्द शुरू होती है। तो फिर हम मग मेगा या इस तरह की कोई कैप्सूल, ओमेगा मैक्सल या कोई इस तरह की कैप्सूल ले लेते, जो खाली पेट कैप्सूल खाने वाले, साल्ट एक है लेकिन डिफरेंट कंपनियां बना रही हैं। क्या होता है कि हम वो सुबह हमने खाली पेट ले लिया, उसने ये एरिया सुन कर दिया, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको दर्द नहीं हुई, सारा दिन खाते पीते रहे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमदीन बहुत शुक्रिया। आपने बीमारी को नहीं रोका, आपने उसको पेन को लेस कर दिया, खत्म कर दिया। आपने सुबह डेली वो कैप्सूल खाना है लेकिन आपकी बीमारी बढ़ती गई। जो लोग ओमेगा ओमेक्सल या सुबह खाली पेट कैप्सूल खाते हैं, लास्ट पे जाके उनको दिल के आवाज़ात बन जाते हैं, कहते हैं जी दिल की वेनें बंद होगी, दिल की शरियानें बंद होगी। मसला सिर्फ और सिर्फ आपके स्टमक से है। चलिए मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बताता हूँ कि स्टमक से, आप स्टमक की खराबी की वजह से, मैदे की खराबी की वजह से आपको क्या क्या आवाज़ात आ सकते हैं। मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बयान करता हूँ। सर की दर्द, आंखों पे बोझ आना, इनमें अगर बीपी हाई है तो ये दर्द पीछे जाएगी, अगर बीपी लो है तो आंखें बोझल होगी, ये भी स्टमक की वजह से है। जिगर के जितने भी आवाज़ात हैं, चाहे फैटी लीवर है, चाहे अल्लाह ना करे किसी को उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कोई भी मामला होता है, कॉज ऑफ लॉजिक स्टमक है। आपके दिल के जितने भी आवाज़ात बनते हैं, मेरे दोस्त है, आप डॉक्टर भी होंगे, मुआलिज हकीम भी होंगे, मेरी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। दिल के जितने आवाज़ात बनते हैं, स्टार्ट स्टमक एल्बो से, फिर स्प्लीन की तरफ, फिर आपका दिल जो है उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, पिक ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी और उछलना कूदना ज़्यादा शुरू कर देगा। दिल के आवाज़ात बन सकते हैं। आप ठंडा पानी पीते हैं, स्टमक फौरी ख़राब। आप आइसक्रीम खाते हैं, स्टमक फौरी ख़राब।
آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں کنٹینیو اسٹمک فوری خراب، اور کیا ہوگا؟ قبض، آہستہ آہستہ قبض شروع۔ جب آپ کو قبض انڈیکیٹ کرتی ہے کہ قبض ہونا شروع ہو گئی ہے تو باخدا پھر اپنے معدے کی حفاظت کرے۔ قبض ام الامراض کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اسٹمک اگر خراب ہوگا تو قبض شروع ہوگی، یہ نشانی ہے۔ جب قبض شروع ہوگی تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ بیماریوں کی طرف چل پڑے۔ کیا ہوگا؟ سر کی درد، جگر کے مسئلے، دل کے مسئلے، پتے میں پتھری، گردے میں پتھریاں، بدنی کمزوری، جریان جو ہے، جریان جس کو ہم بولتے ہیں فری کو ہم کہتے ہیں کہ بلا ارادہ ایک ٹرانسپیرنٹ پانی کا اعلیٰ تناسل سے خارج ہونا۔ جی اللہ کا شکر ہے محمد ندیم صاحب، میاں محمد ندیم صاحب بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے جی ٹھیک ہوں۔ اگر جریان بھی آپ کو ہوتا ہے تو یہ اسٹمک سے ہوتا ہے، یہ گردے مثانے سے نہیں ہوتا، یہ میری بات یاد رکھ لیجیے گا۔ ایمانداری سے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی دوست کو جریان ہے، جریان فیمیل کو بھی ہوتا ہے، جریان میل کو بھی ہوتا ہے، تو فالٹ کس چیز کا ہے؟ یہ جتنی بھی میں نے بیماریاں میں پھر ریپیٹ کر، باڈی کی تمام بیماریاں جتنی بھی ہیں نا وہ آپ کے اسٹمک سے ہیں۔ اگر آپ کا اسٹمک ٹھیک نہیں ہے، قبض نہیں ٹھیک ہے، قبض ہو گئی ہے، تو پھر یقین کر لیجئے کہ آپ کا معدہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہوتی ہے، آنکھوں پہ بوجھ آتا ہے، بی پی شوٹ کرتا ہے، بی پی لو ہوتا ہے، یا نیند نہیں آ رہی، اگر کسی کو نیند نہیں آتی، لوگ گولیاں کھا کے ریلیکس ہو کے سوتے ہیں، نیند کا آنا آنا یعنی آپ کی اعصابی کمزوری ہے۔ جب آپ کا معدہ درست نہیں ہے، آپ کھانا کھائے جا رہے ہیں، سر تنویر صاحب اللہ کا شکر الحمدللہ، چوری صاحب بہت مہربانی، ہم کھانا کھائے جا رہے ہیں لیکن ڈیزالو نہیں ہو رہا۔ ایک گاڑی 1 گھنٹے میں سفر طے کرتی ہے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ 3 گھنٹے میں سفر طے کر رہی ہے، تو یقین کر لیجیے کہ آپ کا اسٹمک خراب ہے۔ تکڑا سے تکڑا کھانا جو ہے نا وہ 3 سے 4 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، لیکن اگر عام کھانا بھی آپ کے اسٹمک پہ کھڑا رہتا ہے، آپ کو بوجھ فیل ہوتا ہے، یا آپ کھانا کھاتے ہیں تو فوری آپ کا پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کا اسٹمک ٹھیک نہیں ہے۔ تو باخدا ایک صرف گھر کے بادشاہ کو ٹھیک کر لے، باقی سارے کو پالتا جائے گا خود۔ مثال صرف یہ ہے کہ آپ معدہ جو ہے، معدے کا کام ہے پوری باڈی کا خیال کرنا، اور پوری باڈی کا خیال تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے معدے کی حفاظت کریں گے۔ اور معدہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ دوائیوں سے معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، میٹھی چیزوں سے کبھی بھی معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، جتنے بھی شربت پی لیں آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ معدہ تبھی ٹھیک ہوگا جب اپنے معدے کو وارم اپ کریں گے۔ معدہ سٹیم بوائلر کی طرح ہے، سٹیم بوائلر کی طرح، سیم لائک، لیکن ہم لوگ اسے فریج بنا دیتے ہیں، فریزر بنا دیتے ہیں۔ ہم اس میں ٹھنڈی چیزیں جب ڈالیں گے تو وہ تو کام نہیں کرے گا، وہ تو اکڑ جائے گا بیچارہ۔ اگر اسے وارم اپ کریں گے، شوربہ کعبہ سوپ ٹائپ چیزیں دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دے گا۔ بڑی سے بڑی دوائیاں کھا لیجئے، اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا صرف اور صرف آپ ٹھنڈی چیزیں چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج سے 30-40 سال پہلے جائیں تو جتنے بھی لوگ ہیں بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا، جی شہزادہ بلال صاحب بہت مہربانی، جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں ہمارے جو ابو 50 ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں گے نا کہ پہلے آج سے 30 سال 40 سال پہلے کھانے کیسے تھے، ہر کھانا شوربے والا تھا، بھنڈی کے علاوہ، گوبھی کے علاوہ، چند ایک چیزوں کے علاوہ ہر چیز شوربے والی تھی، ہر کھانا شوربے والا تھا۔ اگر آپ شوربے والے کھانوں کی طرف آ جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ شوگر نہیں ہو سکتی، دل کے عوارضات نہیں ہو سکتے، جگر کے معاملات نہیں ہو سکتے، دماغی معاملات نہیں ہو سکتے، فالج لقوہ ایسی چیزیں کبھی بھی نہیں آ سکتی اگر آپ کا اسٹمک ٹھیک ہے۔ اسٹمک ٹھیک نہیں ہے تو پھر کمزوری بھی ہوگی، ہر طرح کے عوارض۔ اسٹمک ٹھیک کرنے کے لیے صرف اتنا ہی معاملہ ہے کہ رات کا کھانا اچھی طرح ہضم کر کے سوئیے، اور کھانے کے بعد کبھی بھی ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، آئس کریم یہ کبھی بھی نہ کھائیے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ اور کعبے کا کوئی اہتمام کر لیجیے، ہر کھانے کے بعد اگر کعبہ لیتے ہیں تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بفضل اللہ انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ قائل ہیں اس چیز کے کہ دوائی لازمی ہونی چاہیے، اگر دوائی نہیں ہوتی تو مزہ ہی نہیں ہے، کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں۔ تو صرف اور صرف ہریڑ جو ہے نا، ہرڑ جس کو بولتے ہیں، پیلی ہریڑ ریکمینڈ کر رہا ہوں، پیلی ہریڑ سے گٹلی نکال دیجئے، اس کا پاؤڈر کر کے صبح خالی پیٹ ½ ٹی اسپون نیم گرم پانی سے لیجئے، ایک خوراک ہی کافی ہے، ڈیلی ایک خوراک صبح خالی پیٹ لے لیا کریں۔ پیلی ہریڑ، ہریڑ زرد کہیں گے پنساری کو تو فوری آپ کو دے دے گا۔ سٹمک کے لیے صرف پیلی ہریڑ خالی اس کا پاؤڈر جو ہے نا گٹلی نکال دیجئے، پوست کا پاؤڈر بنا کے صبح آپ اس کو یوز کریں گے خالی پیٹ، ½ ٹی اسپون
پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ یقین کر لیں میرے جیسی صحت ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل اللہ۔ اور اپنے معدے کا اگر خیال کریں گے تو آپ کو بی پی کی ڈیلی گولی نہیں کھانا پڑے گی، آپ کو معدے کی ڈیلی گولی نہیں کھانا پڑے گی، آپ کو خون پتلا کرنے کے لیے کچھ نہیں کھانا پڑے گا۔ اگر کچھ لوگ سٹارٹ میں دکھلاوے کے لیے جو مجھے دل کا مسئلہ ہو گیا، شوگر ہو گئی ہے، بڑے شوق سے گولیاں کھاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ میڈیکیشن آپ کو پکا لگ جاتی ہے۔ اگر آپ میڈیکیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی شروع کر لیجئے اور کھانا ہضم کر کے سوئیے، اور کوشش کریں باہر کے کھانے نہیں بلکہ شوربے والے کھانے کھائیے۔ میرے ایک دوست ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے آج میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی، تو میں نے آج ڈیوٹی پوری کی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بیماریاں تو سٹمک سے شروع ہوتی ہیں، اگر سٹمک بیمار ہو جائے گا تو بیماریاں شروع ہوں گی۔ اگر آپ کا سٹمک ٹھیک ہے تو کبھی آپ بیمار نہیں ہو سکتے اللہ کے فضل سے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، خشک کھانے، تلی ہوئی چیزیں، مسالے دار زیادہ چیزیں یہ کھانا بند کر دیں، شوربے والی چیزیں شروع کر لیں، کبھی بیماری نہیں آئے گی، آپ کو دوائی نہیں یوز کرنا پڑے گی انشاءاللہ بفضل اللہ۔ اور اب میں ایک عرض کرتا ہوں جی، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، آپ کا سر درد ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں تھوڑی دیر تک آپ میرے نمبر پہ فون کر لیجیے۔ آج میں اپنا نمبر آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، 0300110153 میرا نمبر ہے، 0300 110 1539۔ اس میں مجھے فون کر کے آپ بتا دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو کلیئر سی چیزیں بتاؤں۔ میری التجا ہے، میں نے بار بار کبھی نہیں کہا، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا تو یقیناً رب آپ کا فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔